السلام علیکم فرینڈس ہم عشق یارم کا نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ ریام کو لے کر واپس گھر آ گیا تھا۔ اس وقت وہ شونو کے ساتھ اپنے کھیل میں مصروف تھا اور وہ کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ یارم نے سمجھانے کی بہت کوشش کی لیکن بیٹے کی جدائی کے ڈر نے اسے کچھ بھی سمجھنے نہ دیا۔ اسے پتہ تھا تو صرف اتنا کہ اگر ریام کا آپریشن نہ ہوا تو نہیں بچے گا وہ، اور جتنا حسن نے انہیں بتایا تھا اس کے مطابق ریام کا آپریشن دن بدن لیٹ ہوتا جا رہا تھا اور خطرات بڑھتے جا رہے تھے۔ درکشم نے آج جب انکشاف کیا کہ وہ اس کا بھائی ہے، اس کے دل میں اس کے لیے کسی قسم کی کوئی فیلنگ نہیں جاگی تھی۔ اس کے دل نے یا دماغ نے اس سے نفرت نہیں کی تھی۔ ہاں، وہ اس کے باپ کا قاتل تھا۔ ہاں، اس شخص کی وجہ سے آج وہ یتیم تھی، لیکن وہ حقیقت سے بے خبر تو نہ تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا باپ کس قسم کا انسان تھا۔ نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی زندگی برباد کی تھی اس شخص نے، لیکن آج وہ جس طرح سے درکشم سے نفرت نہیں کر پائی تھی، اسی طرح اتنے سالوں سے اس نے کبھی اپنے باپ سے نفرت بھی نہیں کی تھی۔ اس کی حقیقت جاننے کے باوجود بھی نہیں، وہ اس سے نفرت نہیں کرتی تھی۔ شاید کہیں نہ کہیں یہ احساس زندہ تھا کہ وہ شخص اس کا باپ ہے جس سے نفرت کرنے کی اجازت اسے قدرت نہیں دیتی، لیکن اس کا بچہ اپنے بچے کا کیا کرتی جس کی صحت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ اگر درکشم نے خون نہ دیا تو اس کا بیٹا زندہ نہیں بچے گا، اور اتنی منتوں مرادوں کے بعد پائی ہوئی اولاد کو کھو نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی ریام کو کھونے کی ہمت اس میں تھی۔ وہ کب سے ریام کو دیکھ رہا تھا جو باہر لان میں چھوٹے سے بالٹی کے ڈھکن میں پانی بھر کے شونو پر ڈال کر اسے نہلانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جبکہ ڈائیلاگز وہی سارے تھے جو روح اسے نہلاتے ہوئے دہراتی تھی۔ میرا بچہ گندا ہو گیا ہے، میرا بچہ گندا ہو گیا ہے، میں ابھی اپنے بیٹے کو نہلاؤں گا، میں ابھی اپنے بچے کو نہلاؤں گا اور پھر اسے پیالے پیالے کپڑے پہناؤں گا، پھر میرا بچہ اچھا پالا لگے گا۔ وہ مسلسل بولتے ہوئے اپنے کام میں مصروف تھا۔ وہ مسلسل اسے بولتے ہوئے سن رہا تھا، جبکہ شونو بالکل سیریس اس کے ساتھ اس کے کام میں مدد کرتے ہوئے نہا رہا تھا۔ وہ شونو کو اس کا خیال رکھنے کا اشارہ کرتا خود کمرے میں آیا تو روح کو بیڈ پر لیٹے ہوئے پایا۔ وہ اس سے ناراض تو نہیں تھی لیکن ابھی اس سے بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ خاموشی سے سیڑھیاں طے کرتا اوپر چلا آیا۔ اسے یاد تھا وہ سب کو راستے سے ہٹا کر خود ڈان بن چکا تھا، کوئی بھی نہیں بچا تھا، سب نے اسے ڈان کے طور پر قبول کر لیا تھا، اور جس نے نہیں کیا اسے راستے سے ہٹتے ڈیول نے وقت نہ لگایا اور پھر سب کو قبول کرنا پڑا۔ وہ جلد ہی انڈر ورلڈ پر چھا گیا، ہر کوئی اس سے ہی گینگ ماننے لگا۔ اس نے اپنا ایک الگ بھروسے مند گینگ تیار کیا۔ جب اس سے خبر ملی تھی کہ ایران سے کچھ لڑکیوں کو زبردستی ایک کلب میں لایا گیا ہے، اسے وہاں پہنچتے ہوئے تھوڑا ہی وقت ہوا تھا جب شارف کی عمر کا ایک لڑکا اس کے پاس آیا اور ایک پیپر اس کو دیا۔ اس کو کہا کہ مسٹر ڈان، میرا احسان یاد رکھنا۔ اس نے اشارہ اسٹیج پر ناچتی لڑکی کی طرف کر کے چلا گیا۔ وہ اس پیپر پر لکھا تھا، میں ایک کمپیوٹر ورکر ہوں، میرا نام لیلا ہے، مجھے یہاں زبردستی لایا گیا ہے، آپ کو جانتی تو نہیں لیکن سنا ہے آپ سب کی مدد کرتے ہیں۔ ڈیول نے ایک نظر اسے دیکھا اور اگلے ہی لمحے صدیق سیزر اور شارف نے ان سب پر حملہ کر کے سب لڑکیاں بازیاب کروا لی۔ اس لڑکے نے ان کی بہت مدد کی تھی وہاں سے لڑکیاں نکل کر سیف جگہ لے جانے میں۔ لیلا کے آگے پیچھے کوئی نہ تھا تو یارم نے اسے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ تب وجہ اس کا کام کرنے کا انداز تھا، لیکن بعد میں وجہ ہزر بن گیا۔ لیکن لیلا ان کی ٹیم کا سب سے اہم حصہ تھا۔ صدیق کے مرنے کے بعد لیلا نے صدیق کا سارا کام اپنے ساتھ لے لیا۔ اس تک کسی نے غور نہ کیا لیکن وہ لڑکا ان پر احسان کر چکا تھا۔ دوسری بار اس کی ملاقات اس سے سعودیہ میں ہوئی تھی۔ ڈیول اسے پہلی نظر میں پہچان گیا۔ اس نے سٹا کھولا تھا وہاں، لیکن اس سے جیتے ہی سزا ملی، اس سے پر بے ایمانی کا الزام لگا دیا گیا۔ ڈیول نے اسے وہاں سے بچانا تھا اور کہا تھا آج میں نے تمہارا احسان چکا دیا۔ کہانی یہیں ختم ہو جانی چاہیے تھی لیکن ہوئی نہیں۔ ان کی اگلی ملاقات دبئی کی ایک اور کلب میں ہوئی تھی۔
یہاں کچھ لوگوں نے یارم کی ڈرنک میں زہر ملا دیا تھا، لیکن وقت رہتے ہی اس نے اسے بتا دیا کہ ڈرنک میں زہر ہے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ مبارک کو ایک اور احسان کر دیا تم پر، اسے کب اتارو گے؟ یارم کو اس کا یہ مغرور انداز بہت برا لگا تھا، لیکن اس کا یہ احسان اس نے اسی کلب میں اتار دیا جب اسی گینگ کے لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ لیکن یہ کہانی یہاں پر بھی ختم نہ ہوئی تھی۔ یارم کو پتہ چلا تھا کہ یہ لڑکا وکرم بھائی کے لیے کام کرتا ہے، وکرم بھائی کے لیے کام کرتا ہے۔ وکرم بھائی کے ساتھ اس کے ہمیشہ سے اچھے تعلقات تھے، لیکن یہ لڑکا اسے پہلے دن سے ہی پسند نہ تھا۔ اس نے وکرم بھائی کو بھی یہ بات بتا دی، لیکن انہوں نے یہ کہہ کر ٹال دیا کہ کالی زبان کا لڑکا ہے، سٹا کھیلتا ہے اور انہیں امیر کر رہا ہے۔ یارم کو جوئے سے ہمیشہ سے نفرت تھی، اور اب اسے ایسی ہی نفرت اس لڑکے سے بھی ہوتی جا رہی تھی جو ہر بار اس کے راستے میں آ جاتا ہی وہ اسے چاہتا کیا تھا، وہ نوٹ کرتا تھا، وہ ہمیشہ اس کے آس پاس رہتا تھا۔ یارم پر جب بھی کوئی مصیبت آئی وہ اسے بچانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا۔ امریکہ کے ایک علاقے میں جنگلوں کے بیچ کام کے دوران یارم بہت بری طرح پھنس گیا تھا، یہاں تک کہ وہی جنگل کے دوران اسے بے ہوش کر کے ایک کرسی پر بٹھا کر ایک جگہ کو آگ لگا کر دشمن بھاگ گئے تھے۔ یارم کو ہوش آیا تو اسے ہر طرف سوائے اس آدمی کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، اور تب یہ شخص اسے بچانے آیا تھا، لیکن شرط یہ تھی کہ اگر وہ اپنی جان کی سلامتی چاہتا ہے تو اس سے اپنی زندگی کی بھیک مانگے۔ لیکن یارم نے ایسا نہ کیا تو وہ اس کے سامنے چیختا رہا، چلاتا رہا کہ وہ ایک بار اس جھکے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے، صرف ایک بار دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ شخص آنکھوں میں آنسو لیے سر جھکا کر بھیک مانگتا ہے کیسا لگتا ہے۔ ہزار کوششوں کے باوجود بھی یارم نہ مانا تو وہ اسے چھوڑ کر جانے لگا، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ آگ سے جلا ہوا پلر اسی کے اوپر آ کے گرا۔ یارم نے اس دن بہت مشکل سے اپنی اور اس کی جان بچائی تھی۔ اسے اسپتال کے بیڈ پر پھینکنے کے بعد یارم اسے بتانا نہیں بھولا تھا کہ یہ احسان ہے تم پر اور چکانا ضرور، تم مجھ سے میری جان کی بھیک منگوانا چاہتے تھے، خود بیڈ پر پڑے ہو، احسان کیا ہے میں نے تم پر تمہاری جان بچا کر۔ ایک دن آئے گا یارم ڈیول کاظمی، میں تمہیں اپنے قدموں پر جھکاؤں گا، تم بھیک مانگو گے مجھ سے۔ وہ چلا گیا تھا۔ یارم کاظمی مر جائے گا لیکن کسی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا، اور میں ایک بادشاہ ہوں، بادشاہ بھیک دیتا ہے لیتا نہیں، جیسے تمہاری زندگی تمہیں بھیک میں دے دی۔ وہ مغرور نہیں تھا، لیکن اس شخص کے الفاظ نے اسے ایسا کہنے پر مجبور کیا تھا۔ یارم نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ الفاظ اس کی ضد بن جائیں گے۔ پھر یہ لڑکا کہیں غائب ہو گیا، کہاں گیا وہ کبھی اس سے دوبارہ نہیں ملا، کتنے سال گزر گئے، وہ تو اس کی ذات کو بھی بلا چکا تھا۔ پھر روح اس کی زندگی میں آئی اور اس کی آنکھوں نے اسے ایک بار پھر سے اس لڑکے کو یاد کرنے پر مجبور کر دیا۔ وہ کب روح سے محبت کرنے لگا، کب وہ اس کی زندگی بن گئی، وہ خود بھی نہیں جانتا تھا۔ ہاں، لیکن حقیقت یہی تھی کہ وہ پہلی نظر کی محبت کا شکار تھا۔ روح کے ساتھ شادی کر کے خوشحال زندگی گزارنے لگا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ اب تو اس کی زندگی میں درکشم کئی اور خلیل نامی کسی شخص کی کوئی جگہ نہ تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ شخص آج بھی اپنے الفاظ اور ضد پر قائم ہے۔ وہ آج بھی اسے جھکانا چاہتا ہے، اسے بھیک مانگتے دیکھنے کی ضد آج بھی اس کے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہے۔ روح جا کے اسے ناراض ہو کر پاکستان چلی گئی اور راشد نے اسے اغوا کر لیا، تو اسے بالکل بھی یاد نہ تھا کہ اسے فون کرنے والا درک ہو سکتا ہے، لیکن وہ درک ہی تھا۔ وہ روح کو بچا کر واپس لے آیا اور ایک بار پھر سے اس کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر چکا تھا۔ جب وہ دونوں ہانی مون پر گئے تو ایک بار پھر سے وہ شخص اس کے سامنے آ گیا۔ اسے پتہ چل چکا تھا کہ اس دن اسے فون کرنے والا یہی تھا، صرف اس کی آواز سن کر وہ پہچان چکا تھا کہ اس کی آواز بھی پہلے سے بدل چکی ہے۔ جب اس کے اپنے پیٹ میں روح کا وجود تھا۔ ایک رات اس کی کھڑکی پر دستک ہوئی تو وہ بارش میں بھیگتی باہر نکلی۔ سامنے ہی در خون میں لت پت بھری حالت میں مار کھائے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر فوراً کمرے میں آ گئی۔ قیوم ان دنوں اپنی پہلی بیوی سے ملنے گیا ہوا تھا۔ نور نے اس کی دیکھ بھال کی، اس کا بہت خیال رکھا۔ جب میں بڑا ہو جاؤں گا نا میں بھی تمہارا بہت خیال رکھوں گا، اس نے وعدہ کیا تھا۔ نہیں، تم میرا خیال مت رکھنا، تم اپنی بہن کا خیال رکھنا، نور نے کہا تھا۔ اس نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں گندے نالے کا کیڑا ہوں، میرا کوئی نام و نشان نہیں ہے، کوئی وجود نہیں ہے، اور نہ ہی میری کوئی بہن ہو سکتی ہے، لیکن تم میرے لیے بہت ضروری ہو، بہت کچھ سہا ہے تم نے، میں تمہارے لیے جو بھی کر پایا ضرور کروں گا، بتاؤ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ 7-8 سال کا وہ بچہ جو وقت سے بہت پہلے بڑا ہو گیا تھا، بس میرے روح کا خیال رکھنا۔ اس کی بات پر افسوس کرتے ہوئے نور یہ الفاظ کہے تھے۔ وقت گزر گیا، قیوم اسے مار پیٹ کر دوبارہ وہیں چھوڑ آیا۔ نور کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، جسے جنم دیتے ہوئے وہ دنیا چھوڑ گئی۔ قیوم بیٹی کو لے کر اپنی پہلی بیوی کے پاس چلا آیا۔ تنظیم نے اسے قبول کرنے سے منع کر دیا، لیکن قیوم کو کہا واقعی تھی
کہاں پر واقعی تھی وہ تو اسے اپنی بیوی کے پاس چھوڑ کر ایک بار پھر سے عیاشیوں میں مصروف ہو گیا۔ درک پاس نہیں جاتا تھا لیکن ہمیشہ روح کو دور دور سے دیکھتا رہتا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس کا باپ کبھی اچھا انسان نہیں بن سکتا تھا۔ محلے میں رہنے والے اسکول ٹیچر کے گھر زبردستی گھس کر اس نے اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی، جس کے نتیجے میں غصے میں آ کر درک نے اپنے ہی باپ کا قتل کر دیا، جس کے بعد اسے دوبارہ جیل میں رہنا پڑا۔ وہ کون تھا، کیا تھا؟ روح تو بالکل ہی اس کی ذات سے انجان تھی، لیکن وہ اسے جانتا تھا، ہمیشہ اس کے آس پاس رہتا تھا، اس کی ہر مصیبت میں اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا۔ لیکن وجہ اس سے محبت نہیں بلکہ وہ احسان تھا جو نور نے اس پر کیا تھا۔ وہ ایک کمزور لڑکی تھی، اس کے لیے کچھ نہیں کر پائی تھی، لیکن وہ کسی بھی شخص کا اس کی ذات پر کیا گیا پہلا احسان تھا جسے وہ آخری سانس تک چکانا چاہتا تھا۔ یارم کو کبھی نہیں لگا تھا کہ وہ اس کی زندگی میں دوبارہ آ جائے گا۔ سوئٹزرلینڈ میں اس نے اس پر ایک اور احسان کیا تھا، اس کی جان بچا کر، جس کے بدلے میں یارم نے اسے جیل سے چھڑا کر اس کا احسان اتار دیا تھا۔ لیکن اب بات احسان پر نہیں بلکہ ضد پر اتر آئی تھی، وہ ضد جو وہ اسے 10 سال پہلے ہی لگا چکا تھا۔ وہ اسے جھکا ہوا دیکھنا چاہتا تھا، بھیک مانگتے دیکھنا چاہتا تھا۔ یارم اپنی زندگی کے لیے ایسا ہرگز نہیں کرے گا، وہ جانتا تھا، اس لیے اپنی ضد پوری کرنے کے لیے اس نے اس کے بیٹے کا سہارا لے لیا تھا۔ اسے روح سے کوئی مطلب نہیں تھا، وہ کبھی بھی اس کے لیے کسی قسم کی کوئی فیلنگ نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی خود سے جڑے اس کے تعلق کو قبول کرتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو ناجائز اولاد کہتا ہی نہیں، مانتا بھی تھا، اور اس کا بھی کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد ایک خول کھینچ رکھا تھا، دنیا سے ہارٹ لیس کہتی تھی۔ 11:15 بجے وہ ایئرپورٹ کے اندر داخل ہونے ہی لگا تھا جب اچانک کسی نے اس کے سر پر حملہ کر دیا۔ وہ اس شخص کو دیکھ نہیں پایا تھا، لیکن حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اسے دوبارہ آنکھیں بھی نہ کھولی گئی۔ وہ وہیں زمین پر بے ہوش ہو گیا، اور کوئی اسے گاڑی میں ڈال کر نہ جانے کہاں لے کر آیا۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں کرسی پر بندھا ہوا پایا، اور اب وہ کب سے چلایا جا رہا تھا، اسے یہاں کون لایا، اسے یہاں کیوں باندھ کر رکھا گیا ہے؟ لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس کے چاہنے چلانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہاں پر کوئی بھی موجود ہی نہیں۔ السلام علیکم فرینڈز، ہم عشق یارم کے آج نیکسٹ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آئی تھنک شاید اس کی یہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہو، تو چلیے ہم ایپیسوڈ کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس کے منہ پر پڑنے والا تیسرا پنچ تھا، نازک ہاتھ کا پنچ، پھر بھی اس کے منہ پر اتنی شدت سے لگ رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کا درد اندر تک محسوس کر رہا تھا۔ کیا بولا تو نے؟ تو میرے ریام کو بون میرو نہیں دے گا؟ تم ایسے کون سا آسمان سے اترا ہے تو جو یارم تیرے سامنے جھک کر تجھے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگے؟ لیلا ایک اور پنچ اس کے منہ پر مارتی اس کے گال کو زخمی کر چکی تھی۔ کانٹوں سے بنا ہوا یہ ہاتھ کا دستانہ اس کے منہ پر زخم کرتا جا رہا تھا۔ مطلب یہ طریقہ نکالا ہے تم لوگوں نے مجھ سے بون میرو لینے کا؟ راہ ہی کم ظرف نکلا یارم کاظمی بیچارے کو، یہی راستہ ملا اپنے بیٹے کی جان بچانے کا۔ کیا یہ اوقات ہے دبئی کے ڈان کی؟ وہ اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے بولا، تو شارف نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ڈنڈا اس کے پیٹھ پر دے مارا۔ یارم کو تو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں، یہ تو ہم نے کیا ہے، لیکن ایک بات تجھے بتا دیں، یارم کبھی بھی تجھ جیسے شخص سے ریام کی زندگی کی بھیک نہیں مانگے گا۔ کیوں؟ وہ ہنستے ہوئے وجہ پوچھ رہا تھا، جیسے کچھ جانتا ہی نہ ہو۔ کیونکہ تو خدا نہیں انسان ہے۔ ہجر پیچھے سے اس کے بالوں کو سختی سے اپنی مٹھی میں پکڑتے ہوئے بولا تو وہ کہکا لگا اٹھا، ارے ماموں جان، آپ نہیں، آپ ایسا بھی کون سی قیامت آ گئی؟ میں تو صرف اس شخص کا ایمان چیک کر رہا ہوں، وہ ڈٹائی سے بولا۔ تو کون ہوتا ہے تم کسی کا ایمان دیکھنے والا؟ شارف کا غصہ آیا، اور تم لوگ کون ہوتے ہو مجھ سے زبردستی بون میرو لینے والے؟ ارے تم لوگوں میں تو اتنی ہمت نہیں کہ مجھے منا سکو، کڈنیپ کر کے زبردستی کر کے اس کرسی پر بٹھا کر تم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ میں مان جاؤں گا؟ تو ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور کوئی بھی قانون مجھ سے زبردستی بون میرو ٹرانسفر نہیں کروا سکتا۔ وہ تو تجھے ابھی یارم آ کر بتائے گا کہ وہ کیا کروا سکتا ہے اور کیا نہیں۔ بون میرو تو تجھے دینا ہی ہوگا بیٹا، کیونکہ یہاں سوال ہمارے ریام کی زندگی کا ہے۔ شارف نے غصے سے کہتے ہوئے اس کی رسی مزید کس دی، اور اب وہ لوگ یارم کا انتظار کر رہے تھے۔ آدھا کام تو وہ لوگ اسے یہاں لا کر سر انجام دے ہی چکے تھے، اب بس یارم کے آنے کی دیر تھی، اور پھر یقیناً اس شخص نے ان کے سامنے یارم سے اپنی زندگی کی بھیک مانگنی تھی، جو یارم کو جھکانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔
کیا ہو گیا ہے؟ تم لوگوں نے مجھے اتنی جلدی میں یہاں کیوں بلایا؟ وہ روم میں داخل ہوتے ہی کرسی پر بیٹھے اس شخص کو دیکھ لیا تھا اس نے۔ اس کے الفاظ میں ہی رہ گیا، کیونکہ جیجا جی، ان لوگوں نے مجھے کڈنیپ کیا ہے۔ تم لوگ اسے یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ اس کو یوں باندھ کر کیوں رکھا ہوا ہے؟ یہ اس کے منہ پر زخم کے نشان کیوں ہیں؟ وہ ان تینوں کو گھورتے ہوئے بولا، ہم اسے یہاں کڈنیپ کر کے لائے ہیں۔ ریان کی جان بچانے کے لیے بکواس کر رہا تھا، اس لیے ہم سے مار کھائی ہے اس نے، لیلا غصے سے بولی۔ ہاں، تمہارے یہ چمچے مجھے کڈنیپ کر کے یہاں لائے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ زبردستی مجھ سے ریان کے لیے بون میرو لے لیں گے۔ بس اب یہی اوقات رہ گئی ہے تمہاری کہ تم زبردستی مجھ سے یہ سب کرواؤ۔ کوئی سیدھا راستہ نہیں ملا تو گن پوائنٹ پر اپنا کام نکلوا لو۔ تم ڈانس کا تو یہ روز کا معمول ہوگا نا؟ انہیں لگتا ہے کہ میں اپنی زندگی کی بھیک مانگوں گا، وہ بھی تم سے؟ ہاں ہاں مسٹر یارم ڈیول کاظمی، اگر تمہارا خدا ایک ہے تو میرا خدا بھی وہی ہے۔ اگر تم نہیں جھک سکتے تو جھک تو درکشم قیوم خلیل بھی نہیں سکتا۔ ویسے بہت کم ہمت نکلے تم، مجھے تو لگ رہا تھا کہ ابھی تو مقابلہ کرو گے، لیکن تم تو بہت جلد ہار ماننے کے لیے ہتھ کنڈوں پر آگے کھولو۔ اس نے ادھر کی باتیں نظر انداز کرتے ہوئے بولا، لیکن یار مہاجر نے کچھ کہنا چاہا۔ میں نے کہا کھولو اس سے اور یہ سب کچھ کرنا بند کر دو۔ اگر ریام کی نصیب میں زندگی لکھی ہوئی تو اسے مل جائے گی۔ مجھے اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے ایسے راستے اپنانے کی ضرورت نہیں۔ اگر تم ہی میرے بیٹے کو اگر تمہیں میرے بیٹے کو بون میرو دینا ہوا تو اپنی مرضی سے دینا۔ اس کا حکم نہ ماننے پر ہی یا پھر خود ہی اس کی رسی کھولنے لگا۔ تم جا سکتے ہو یہاں سے، جو تکلیف ہوئی اس کے لیے معذرت ہے۔ یارم اسے کھول کر ایک سائڈ پہ ہو گیا۔ اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد میں پھر بھی تمہیں 10 منٹ کا وقت دیتا ہوں، جھک جاؤ یارم کاظمی، بیٹا بچ جائے گا تمہارا۔ وہ ایک بار پھر سے ہنستے ہوئے بولا تو یارم نے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ یار بہت اکڑ ہے تم میں، لیکن تمہیں جھکانا میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے، جو میں کسی بھی حال میں پورا کر کے رہوں گا۔ آہستہ آہستہ تمہارا بیٹا موت کے قریب آ جائے گا نا، تب اکڑ بھول کر تم مجھ سے بھیک مانگنے آؤ گے، یہ یاد رکھنا۔ درک کہتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا جب اس کا فون بجنے لگا، اس نے فون نکال کر دیکھا تو پری کا فون آ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر فون اٹینڈ کیا اور اسپیکر پر لگا دیا۔ درکش، رومی کا آپریشن ہو گیا؟ بے حد معصوم سی آواز فون سے آئی۔ نہیں ڈارلنگ، آپریشن نہیں ہو سکا۔ وہ کیا ہے نا، تمہارے رومی بیبی کے باپ میں بہت زیادہ اکڑ ہے، اپنے بیٹے سے زیادہ اسے اپنی اکڑ پیاری ہے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، یا اللہ کیسا ہے بے حس باپ ہے، اپنے بیٹے سے زیادہ اپنے غرور عزیز ہے، اس کو نفرت ہے مجھے ایسے لوگوں سے۔ پلیز اس کی باتوں پر دھیان نہ دیں، آپ رومی کو بچائیں۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی جب درک نے فون بند کر دیا۔ یہاں سروس کا تھوڑا مسئلہ ہے، میں تمہیں بعد میں فون کروں گا۔ اس نے فون بند کر کے ایک بار پھر سے پیچھے کھڑے ان چاروں کو دیکھا۔ واقعی سروس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے، باہر جا کے بات کرتا ہوں میں۔ وہ بے حد ڈٹائی پن سے یارم کو آنکھ مارتا ہوا وہاں سے نکل گیا۔ کیسا بےغیرت انسان ہے یہ یارم، آج اس کی عقل ٹھکانے لگا دیتے ہم ساری اکڑ دھری کی دھری رہ جاتی۔ وہ تینوں غصے سے آپس میں باتیں کرنے لگے، جبکہ یارم کے دماغ میں اس وقت صرف اور صرف اپنے بیٹے کی زندگی کا خیال تھا۔ لالا، میں نے تمہیں امریکہ جانے کے لیے کہا تھا۔ انہیں ایک دوسرے سے بحث کرتے دیکھ کر یارم نے غصے سے کہا، آج رات کی فلائٹ ہے، میں چلی جاؤں گی۔ اسے اتنے غصے میں دیکھ کر لالا منمنائی، جبکہ ہزر اور شارپ بھی خاموش ہو چکے تھے۔ روح میری ہے، وہ ضدی انداز میں بولا۔ چپ کر، روح میری ہے، وہ فروٹس کاٹتے غصے سے بولا۔ نہیں میری ہے، میری ہے، میری ہے، نہیں میری ہے، میری ہے، میری ہے۔ وہ بھی مقابلے پر اتر آیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں، کیوں شور مچا رہے ہیں آپ دونوں؟ روح بیڈ روم میں کب سے ریام کی بیماری کو لے کر پریشان تھی، جب ان کی تیز آواز سنتی کچن میں داخل ہوئی۔ روح، بتا دو اپنے لاڈلے کو کہ تم صرف اور صرف میری ہو، میرا حق ہے تم پر، مجھ سے زیادہ تمہیں اور کوئی پیار نہیں کر سکتا، وہ ضدی انداز میں کہتا ہے، اسے بالکل اپنے قریب لے آیا۔ روح بیبی، بتا دو گندے بابا تو آپ صرف میری ہو۔ روح بیبی، بتا دو گندے بابا کو آپ صرف میری ہو۔ ریام بھی اس کے انداز میں کہتا ہے۔ روح کا دوسرا ہاتھ تھامے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ او چوزے، تو نے میری بیوی کو بیبی کیوں بولا؟ یارم اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا۔ ماما ماما، چوزے کے بابا تو ماما ماما، چوزے کے بابا کو کیا بولتے ہیں؟ اس نے روح سے سوال کیا۔ مرغا، روح نے ناسمجھی سے جواب دیا۔ اے او ملگے میرے،
میلے ماما میلی بیبی ہیں۔ ریام نے اتنے اسٹائل سے جواب دیا تھا کہ روح اپنا ہاتھ منہ پر رکھ کر ایسی ہنسی کہ یارم سوائے گڑنے کے اور کچھ نہ کر سکا۔ پہلے مرغا لفظ بولنا سیکھ اچھے خاصے انسان کو مردہ کر دیا، اور میری بیوی تیری بیبی نہیں ہو سکتی، وہ صرف تیرے بابا کی بیبی ہے۔ چل اب اچھے بچوں کی طرح جلدی سے بول کہ روح صرف اور صرف یارم کی روح ہے۔ اس کی ہنسی کو نظر انداز کرتا ایک بار پھر سے اسے مخاطب ہوا۔ روح صرف ریام کی ہے، روح صرف اور صرف ریام کی ہے۔ وہ فوراً جواب لے کر حاضر ہوا۔ روح نے بہت پیار سے اپنے معصوم بیٹے کو دیکھا تھا جس پر اسے آج حد سے زیادہ پیار آ رہا تھا۔ وہ فوراً ہی جھک کر اس کے دونوں گالوں کو چوم چکی تھی۔ ریام اپنی ماما سے اتنا پیار کرتا ہے، ماما بھی اپنے ریام سے بہت پیار کرتی ہیں۔ وہ ریام کو گود میں اٹھا کر بہت پیار سے بولی، ریام کا باپ بھی تم سے بہت پیار کرتا ہے، کبھی اسے تو اس طرح سے پیار کا جواب پیار سے نہیں دیا۔ یارم ان دونوں کی محبت پر جل کر بولا، یارم شرم کریں، اتنے بڑے ہو چکے ہیں اور چھوٹے سے بچے سے جلتے ہیں، معصوم سے بچے کے ساتھ ضد نہیں لگائی جاتی۔ میرا معصوم سا پیارا سا بچہ۔ وہ بے حد پیار سے اس کے بال سنوارتی، اس کے گال چومتی، اٹھا کر اس کو اندر لے گئی۔ یارم منہ بسور کر ان دونوں کے پیار کو دیکھ رہا تھا اور ریام کے اس کے جلنے پر خوش ہوتے ہوئے مزید روح سے چپک کر پیار لے رہا تھا۔ ان دونوں کے منظر سے ہٹتے ہی یارم نے اپنے منہ سیدھا کیا اور قبض کنٹرول کی اپنی ہنسی کو فضا میں منتقل کرتا ایک بار پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اور اب وہ دونوں کمرے میں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف ہو چکے تھے جیسے یارم نام کے کسی انسان کو جانتے ہی نہ ہوں۔ تھوڑی دیر میں یارم کمرے میں حاضر ہوا تھا۔ ریام صاحب، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم کچن میں تمہاری ماں کے لیے اسپیشل چاکلیٹ فروٹ سیلڈ بنا رہے تھے۔ اور اسے گھرتے ہوئے بولا تو ریام نے اپنا ننھا سا ہاتھ اپنے ننھے سے ماتھے پر دے مارا۔ اوہ، میں تو بھول ہی گیا، میں تو اپنی روح بیبی کے لیے اسپیشل چاکلیٹ فروٹ سیلڈ بنا رہا تھا۔ میری روح بیبی سیڈ تھی نا، اس کو ہیپی کرنے کے لیے۔ وہ پیار سے روح کے گالوں پہ ہاتھ رکھتا بیڈ سے نیچے جمپ کرنے لگا۔ اس کی اداسی اس کا معصوم بچہ بھی نوٹ کر چکا تھا۔ یارم نے اسے کتنا سمجھایا تھا، ہمیں ریام کی ہمت بنانی، اسے طاقت دینا ہے، یوں خود ہمت ہار کر نہیں بیٹھنا، لیکن وہ ہمت ہارنے لگی تھی۔ یہ احساس ہی اس کے لیے جان لیوا تھا، اس کا بچہ اس سے جدا ہونے والا ہے۔ وہ شخص جو اس کا رشتے میں بھائی لگتا تھا صرف اور صرف اپنے بے جا فضول سے ضد کی خاطر ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی چھین لینا چاہتا تھا۔ لیکن روح یارم کی ہمت کی وہ اپنے شوہر کو جھکنے نہیں دے سکتی تھی، وہ بھی تب جب زندگی دینے والی ذات اوپر والی تھی۔ وہ کیوں درکشم جیسے بے حس انسان سے اپنے بیٹے کی زندگی مانگتے؟ اگر اس کے نصیب میں اولاد لکھی ہوئی تو ریام کو کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی ڈر کا آ کر یہ کہہ کر انہیں بے بس نہیں کر سکتا کہ تم میرے سامنے جھکو، میں تمہارے بیٹے کو زندگی دے دوں گا۔ گھر آ کر اسے یارم کی بات بالکل ٹھیک لگی تھی۔ ریام کو دینے والی ذات اللہ کی تھی تو اس کی جان بچانے والی ذات بھی اللہ کی تھی۔ اس اللہ سے زیادہ اور کسی پر بھروسہ نہیں تھا، اور کسی اور سے زندگی کی بھیک مانگنا شرک تھا۔ وہ اللہ پر یقین رکھنے والا شرک نہیں کر سکتے تھے، اور ترک اگر بون میرو دے بھی دے تو بھی ریام کی زندگی کا فیصلہ اوپر والی ذات نے کرنا تھا، کسی درکشم قیوم خلیل نے نہیں۔ اگر ریام کے نصیب میں زندگی ہوئی تو بنا کسی کے سامنے جھکے اسے مل جائے گی۔ وہ اپنی ہی سوچوں میں مصروف جب باہر سے پھر شور کی آوازیں آنے لگی۔ روح میلی ہے، ننھی سی معصوم آواز آئی، روح میری ہے، بھاری دل فریب آواز۔ روح اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ یہ جنگ تو شاید اب قیامت تک ختم نہیں ہونی تھی۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے۔ لیلا کو امریکہ گئے ہوئے ایک ہفتہ ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک بون میرو کا کوئی انتظام نہ ہو سکا۔ وہ سب لوگ بہت پریشان تھے۔ جہاں ریام کی زندگی پر سوال اٹھ رہا تھا وہیں روح کی حالت بھی خراب تھی۔ اس نے رو رو کر اپنا آپ برباد کر لیا تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا ہوگا۔ اب ریام کو سانس کی تکلیف بھی ہونے لگی تھی۔ اس کے جسم میں خون نہ ہونے کے برابر ہو چکا تھا۔ آئے دن خون کی الٹیوں نے اس کی حالت حد درجہ خراب کر دی تھی۔ وہ زیادہ دیر دوائیوں کے زیر اثر رہتا۔ ڈاکٹر زیادہ تر اسے ایسے بے ہوش ہی رکھتے تھے۔ روح سے اپنے بچے کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تو ہنستا کھیلتا سب کو اچھا لگتا تھا، اس طرح ہر وقت بیڈ پر لیٹا بے جان وجود تو وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔
ہر وقت مشینوں میں جکڑا ننھا سا وجود کہاں یہ سب تکلیفیں سہ سکتا تھا، یا کہاں وہ یہ سب تکلیفیں سہنے کے قابل تھا؟ ایک چھوٹا سا بچہ جو اپنا آپ تک نہیں سنبھال سکتا، اتنی بری بیماری میں دن رات گزار رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا تو یارم سے لڑنے لگتا کہ روح اس کی ہے، اور اسے ہوش میں دیکھ کر تو روح میں ہمت ہی نہ پیدا ہوتی کہ اس کے سامنے آئے۔ جب 2-3 باتیں کرنے کے بعد وہ یہ کہتا کہ اسے درد ہے تو وہ دونوں تڑپ اٹھتے۔ وہ کیسے اس تکلیف سے آزاد کرتے اسے، کیسے اسے زندگی کی طرف لاتے، آخر ایسا کیا کرتے کہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے؟ انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اس کے درد سے بلکتے وجود کو دیکھ کر وہ دونوں اندر ہی اندر مر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ لیلا نے کوئی جگہ نہ چھوڑی تھی، معصومہ روح سے سیدھا اٹلی چلی گئی، لیکن یہاں بھی اسے کچھ حاصل نہ ہوا۔ لیلا نے یارم کو یہی کہا تھا کہ وہ درک سے گن پوائنٹ پر بون میرو حاصل کر لیں گے، اپنی زندگی تو سب کو عزیز ہے۔ لیکن در کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد انہیں یہ پتہ چلا تھا کہ اس کے لیے سب سے زیادہ عزیز پری نامی ایک لڑکی جو اس کی بیوی ہے، وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیلا نے آئیڈیا دیا تھا کہ کیونکہ وہ پری کو ہی غائب کر دے، جب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں بچے گا تو وہ ریام کو بون میرو دے کر اس کی زندگی بچا لے گا، لیکن یارم نے ایسا کرنے سے بھی منع کر دیا تھا۔ اس نے بس اتنا ہی کہا تھا کہ اگر اس کے بیٹے کے نصیب میں زندگی ہوئی تو مل جائے گی، وہ کسی قسم کا کوئی غلط راستہ نہیں اپنائیں گے۔ لیلا کو اس کی ضد بہت بری لگ رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ یارم اوور ریئیکٹ کر رہا ہے۔ اگر سیدھا راستہ اپنانا ہے تو جا کر در کے سامنے جھک کر اپنے بیٹے کی زندگی کے لیے بھیک مانگو۔ اگر وہ کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرنا چاہتا، کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہتا، سیدھے اور صاف ستھرے طریقے سے ریام کو بچانا چاہتا ہے، تو اس سے زیادہ اور سیدھا طریقہ کون سا تھا جس سے ریام کی زندگی بچائی جا سکتی تھی؟ اگر وہ ٹھیک طریقے سے ہی سب کچھ کرنا چاہتا تھا تو درک خود اسے راستہ بتا رہا تھا۔ جھک جائے اس کے سامنے اور لے لے اپنے بیٹے کی زندگی، لیکن نہیں، وہ جھکنے کو تیار نہیں تھا۔ اسے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ روح خاموش کیوں ہے۔ آخر وہ یارم کو کیوں نہیں پوچھ رہی کہ اسے اپنے بیٹے کی جان عزیز نہیں؟ کیسی ماں ہے وہ جو اپنی ممتا کی خاطر شوہر کے سامنے ڈٹ نہیں سکتی؟ وہ یارم اسے اپنے بچے کی زندگی کے لیے ضد نہیں کر سکتی؟ وہ کیوں یارم کو یہ بے جا ضد چھوڑنے کے لیے مجبور نہیں کر رہی؟ اگر یارم کی جگہ ہیزر ہوتا تو وہ کب کا اسے منا چکی ہوتی۔ صحیح غلط دیکھنے کے بجائے اس وقت درک سے زبردستی بون میرو حاصل کر لیتی، لیکن یہ اپنی اولاد کو زندگی اور موت میں چلتا نہ دیکھتی۔ لیکن وہ لیلا تھی جو جذبات میں آ کر سوچتی تھی، جذبات میں آ کر قدم اٹھاتی تھی، اور دوسری طرف یارم کاظمی تھا جو ہر کام وقت پر اور صحیح طریقے سے کرتا تھا۔ لیکن لیلا کے مطابق اپنے بیٹے کے لیے وہ کچھ نہیں کر رہا تھا سوائے ضد کے۔ وہ کہتا تھا کہ اسے اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت ہے، لیکن یہ کیسی محبت تھی جو اسے اپنی اولاد کے لیے کسی کے سامنے جھکنے نہیں دے رہی تھی؟ وہ ہر ممکن طریقے سے بون میرو کی تلاش کر رہی تھی، لیکن یارم سے اندر ہی اندر بری طرح خفا ہو گئی تھی۔ اس کا ماننا تھا کہ اللہ کسی نہ کسی کو وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے، اور در کو اس نے وسیلہ بنا کر ان کے لیے بھیجا تھا۔ صرف در ہی اس کی جان بچا سکتا تھا، لیکن یارم کی اکڑ کی وجہ سے آج وہ اپنا بیٹا کھونے جا رہا تھا۔ لیلا سے یہی بات سمجھا نہیں پا رہی تھی، کیونکہ یارم کا کہنا تھا کہ اگر اللہ نے در کو وسیلہ بنا کر بھیجا ہے تو وہ اسے اپنے سامنے جھکانا کیوں چاہتا ہے؟ صرف ایک ذرا سی ضد کی خاطر وہ ایک بچے کی جان مشکل میں ڈال رہا ہے۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ کسی قسم کی کوئی ضد نہیں کر رہا، اسے بس اپنے اللہ پر یقین ہے، اور وہ جانتا ہے کہ اس کا اللہ اسے کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دے گا۔ 2.5 سال پہلے اس نے ریام کی پیدائش پر ناشکری کی تھی، جس کی معافی وہ آج بھی اللہ سے مانگتا تھا، اور یارم نے ایک قسم کھائی تھی اس غلطی کے بعد اب دوبارہ کبھی کوئی غلطی نہیں کرے گا، اور ایک بار ناشکری کر کے اپنے اللہ کو خفا کر چکا ہے، اب شرک کر کے کبھی دوبارہ اپنے اللہ سے دور نہیں ہوگا۔ پچھلے 5 دن سے ریام ہسپتال میں تھا، بے شمار مشینوں میں جکڑا، پتہ نہیں کس حال میں تھا۔ وہ اسے دیکھ تو سکتے تھے، لیکن اس کی تکلیف کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے ہوش آتا تو ماما، بابا، شونو، بس یہی کچھ نام پکارتا تھا۔ وہ دونوں بھی ہسپتال میں رہتے تھے۔ روح کو زبردستی لیلا کے ساتھ گھر بھیج دیتا تھا، کیونکہ آج کل اس کی اپنی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ سب کچھ ہینڈل کرنا اس کے لیے مشکل تھا، لیکن اسے یقین تھا کہ کہیں نہ کوئی طریقہ نکل آئے گا۔ اب تو سارم بھی جتنا ہو سکے کوشش کر رہا تھا، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ ریام کے بون میرو سے کسی کا بون میرو سرے سے میچ نہیں کر رہا تھا۔ ایک آدمی کا بون میرو اس کے ساتھ 35% تک میچ ہوا، لیکن اس آپریشن میں جان جانے کا زیادہ خطرہ تھا۔ اس شخص نے کہا تھا کہ اگر اس کی جان چلی بھی جائے تو افسوس نہیں، اسے بس اس کی فیملی کو اتنی رقم دے دی جائے کہ وہ آسانی سے 2 وقت کا کھانا کھا سکے۔ اس کی مجبوری کو سمجھتے ہوئے یارم سے جتنا ہو سکا اتنی مدد کر دی، لیکن اس نے آپریشن کروانے سے انکار کر دیا۔ وہ اپنے بچے کے لیے کسی کی زندگی کا سہارا چھین نہیں سکتا تھا۔
سب نے اسے سمجھایا کہ اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اسے سب سے پہلے ریحام کے لیے سوچنا چاہیے، بعد میں کسی اور کے لیے۔ لیکن یارم نے کہا کہ ریحام تو اللہ کا دیا ہوا تحفہ ہے، اسے اللہ ہی بچائے گا، لیکن جس شخص کے لیے اللہ نے مدد کے لیے یارم کو چنا ہے وہ اس کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ شارف اور خضر کے پاس تو ابھی بھی بس یہی آئیڈیا تھا، ڈر کو پکڑو اور زبردستی کر لو۔ وہ جو ہر طرف سے ہار کر واپس آتے تو ان کے پاس ایک راستہ ہوتا جس کے لیے اب وہ یارم سے بھی لڑنے لگے تھے۔ جیسے جیسے ریحام کی حالت خراب ہو رہی تھی وہ یارم کے ڈر سے نکل کر اس پر ریحام کی حالت کو ظاہر کرنے لگتے تھے، یہ جانے بغیر کہ اپنے بیٹے کو اس حال میں دیکھ کر وہ خود کتنی تکلیف میں ہے۔ خضر نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ وہ پتھر دل، اسے ریحام کی تکلیف کا احساس نہیں۔ یارم بس مسکرا کر خاموش ہو گیا، اس کے علاوہ وہ کر بھی کیا سکتا تھا، کیونکہ اپنا دل چیر کر تو وہ کسی کے سامنے کھول نہیں سکتا تھا، اس لیے خاموشی سے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ بابا درد ہے، وہ اپنے پیٹھ پر ننھا سا ہاتھ رکھے مسلسل روتے ہوئے بتا رہا تھا، بیٹا ابھی ڈاکٹر انجیکشن لگائے گا نا تو سارا درد بھاگ جائے گا، بس میری جان اب رونا نہیں، میرا بچہ تو بہت بہادر ہے، ایک دم شیر جوان جیسا، اگر میرا بچہ ماما کے سامنے روئے گا تو ماما بھی روئیں گی، تو پھر ریحام اپنی ماما کو روتے ہوئے کیسے دیکھے گا، کیونکہ ریحام تو اپنی ماما سے بہت پیار کرتا ہے، اور ریحام کی ماما جب سیڈ ہوگی تو ریحام بھی سیڈ ہو جائے گا نا۔ وہ اسے بہلانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب دوائیاں زیادہ اثر کر رہی تھی، وہ زیادہ وقت سو کر بے ہوش ہو کر گزارتا تھا، بیچ بیچ میں ہوش آتا تو اسے اپنے تینوں فیملی ممبر سے ملنا تھا۔ اسے ہوش آتے دیکھ کر خضر فوراً روح اور شونو کو لینے چلا گیا، جبکہ یارم اس کے پاس بیٹھا اسے آہستہ سے بہلا رہا تھا۔ ریحام نہیں روئے گا، ریحام شاید بیبی نہیں ہوگا، لیکن ریحام تو درد ہے، ریحام تو رونا آتا ہے، ریحام نہیں روئے گا، ریحام سیڈ بھی نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ریحام کو درد ہے، ریحام کو رونا آتا ہے۔ وہ اداس سی شکل بنا کر بتانے لگا۔ یارم نے آہستہ سے اس کا ننھا سا ہاتھ پیٹھ سے اٹھا کر چوما۔ میرا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ریحام تو درد ہے، اور تے بہت درد ہے بابا، ریحام ماما تے لیکن ریحام ٹھیک نہیں ہو رہا، بہت زیادہ درد ہے بابا، ریحام ماما کے آنے سے پہلے رو لے گا۔ اس بار وہ اپنا صبر کھو کر رونے لگا تو یارم نے اسے اٹھا کر اپنی باہوں میں بھینچ لیا۔ یا اللہ میرا امتحان لے، لیکن میرے بچے کو میرے گناہوں کی سزا نہ دے، اس کی ننھی سی جان سے میری جان بدل دے، اس کے درد کو میرے جسم میں منتقل کر دے، اس کی تکلیف برداشت کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ وہ اس کے بلکتے ہوئے وجود کو اپنے سینے سے لگائے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے اللہ سے بولا، جو دنیا کا پہلا اور آخری سہارا تھا۔ تھوڑی دیر میں روح آ گئی تھی۔ ریحام نے فوراً اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ نرس نے اسے جو انجیکشن دیا تھا اس کا اچھا اثر ہوا، اس کا تکلیف سے بلکتا وجود اب نارمل حالت میں آ چکا تھا، لیکن تکلیف اب بھی بے حد تھی، یہ وہ سبھی جانتے تھے، لیکن ریحام اپنی ماں کے ساتھ روتا نہیں تھا۔ شاید وہ اچھے سے سمجھتا تھا کہ اس کی ماں اسے کتنا چاہتی ہے، اس کی تکلیف اس کے لیے کیا ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگائے روح کو قرار آیا، جبکہ شونو وہیں دروازے پر اداس سا بیٹھ گیا، لیکن ریحام کے اشارے پر فوراً بھاگ کر اس کے پاس آ گیا۔ تھونو میلا بچہ میری ماما تا خیال رکھنا، ڈاکٹر انکل میرے درد شونو میرا بچہ میری ماما کا خیال رکھنا، یہ ڈاکٹر انکل مجھے گھر نہیں آنے دے رہے، میری ماما کو سیڈ نہیں ہونے دینا، جب یہ فیور اتر جائے گا نا، جب میں اور تم بہت سارا پھر کھیلیں گے، اور میں تمہیں روز نہلاؤں گا، کتنے گندے ہو گئے ہو نا، گندا بچہ۔ وہ بہت معصومیت سے بول رہا تھا، جبکہ شونو بے حد اداس تھا، اس کے پاس پڑا تھا جیسے اس کی تکلیف کا اندازہ اس سے بھی ہو۔ روح نے یارم سے بہت ضد کی رات رکھنے کی، لیکن یارم نے انکار کر کے گھر بھیج دیا۔ اس کی طبیعت پہلے ٹھیک نہیں تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ریحام کی حالت دیکھ کر وہ اپنی طبیعت خراب کرے، پہلے ہی وہ ذہنی طور پر بیمار ہو چکی تھی۔ یارم کے ذرا سی سختی کرنے پر وہ گھر چلی گئی، لیکن دل و دماغ یہیں پر تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے، ریحام ایک بار پھر سے گہری نیند اتر چکا تھا۔ 3-4 دن سے مسلسل نائٹ ڈیوٹی کرنے کی وجہ سے حسن بھی آج گھر آ گیا تھا۔ ہسپتال تقریباً خالی پڑا تھا، بہت کم لوگ تھے، یہاں بہت کم مریض تھے، کیونکہ یہ بلڈ پیشنٹ کا ہسپتال تھا، اس لیے مریضوں کی آمد و رفت بہت کم تھی۔ یہاں صرف 3 اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہر وقت موجود ہوتے تھے جو اس ہسپتال میں آنے والے پیشنٹ کا علاج کرتے تھے، باقی نرسز، وارڈ بوائز اور چند مریض۔ وہ ہر چیز کو بھولے اپنے بچے کے معصوم نقوش میں کھویا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے خضر کی بات یاد آئی، آج دوپہر میں اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے کیسے اس کے دل پر وار کر کے اس نے کہا تھا کہ شاید اب زیادہ دن تک وہ یہ چہرہ نہیں دیکھ پائے گا۔ اس بے اختیار ہی ریحام کی جانب نظریں اٹھائی تھی، وہ رونا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی وہ کمزور تھا، لیکن شاید ہی اس
اس دنیا میں اولاد کو کھونے سے بڑی اور کوئی تکلیف ہو سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں سے آنسو کب گرا وہ خود بھی نہیں جانتا تھا، بس پتا تھا تو اتنا کہ وہ اپنی اولاد کو کھونا نہیں چاہتا۔ نہ جانے کس کی بد دعا لگی تھی اس کے معصوم بچے کو۔ وہ خاموشی سے ریان کے قریب سے اٹھ کر جائے نماز بچھاتا تہجد کے نوافل ادا کرنے لگا۔ وہ دن رات سوچتا تھا کہ ایسی کون سی غلطی ہو گئی تھی اس سے جس کی سزا ریان کو اس کی بیماری کے روپ میں ملی۔ وہ تو ہمیشہ سے اچھے کام کرتا آیا تھا، اس نے کبھی ایسا کام نہیں کیا تھا جس کی سزا اسے اتنے بھیانک روپ میں ملے، تو پھر اس کے بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ کیا اللہ اسے امتحان لے رہا تھا؟ اگر ہاں تو یہ امتحان اتنا تکلیف دہ کیوں تھا؟ وہ کیوں اتنا بے بس تھا؟ دنیا کے 8 بڑے ممالک میں سے اسے اپنے بیٹے کے لیے ایک بون میرو ٹرانسفارمیشن نہ ملا۔ اتنی بڑی دنیا میں کیا کوئی نہیں تھا اس کی مدد کر سکے، اس کے بیٹے کو بچا سکے؟ یا اللہ میری مدد کر، مجھ میں نہیں حوصلہ اپنے بچے کو مرتے دیکھنے کا۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو روح بھی مر جائے گی اور ان دونوں کے بغیر میں کیسے جیوں گا؟ وہ کب سے جائے نماز پر بیٹھا مسلسل دعائیں کر رہا تھا کیونکہ اس کے علاوہ کچھ نہیں وہ کر پا رہا تھا۔ نوافل ادا کر کے وہ اٹھ کر ایک بار پھر سے ریان کے قریب جانے لگا جب باہر سے شور کی آواز آئی۔ اتنے شور کو سن کر وہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے ریان کے کمرے کو بند کر چکا تھا۔ تقریباً 50 سال کا آدمی تھا جو بہت شور مچا رہا تھا۔ بیبی کو بچا لو، اگر انہیں کچھ ہو گیا تو صاحب مجھے جان سے مار ڈالیں گے، وہ ان کے لیے مجھے چھوڑ کر گئے تھے، اگر ان کو کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں بچوں گا، کوئی بیبی کو بچا لو، وہ اونچی آواز میں چلا رہا تھا۔ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ہم بلڈ نہیں دے سکتے، ان کے جسم کا سارا خون جم چکا ہے، اگر ہم نے انہیں اسٹور ہوا بلڈ دیا، ان کے جسم میں ٹرانسفر کیا، 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت لگے گا ان کی موت ہونے میں، ہمیں خون کا انتظام کرنا ہوگا، آپ تھوڑا صبر کریں، اس کے چلانے پر نرس نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کو فون کر رہا تھا، ڈاکٹر، نرس، ہر کوئی مصروف تھا، یقیناً یہ کیس بہت بڑا تھا۔ وہ لوگ ہسپتال میں موجود اسٹور ہوا خون استعمال نہیں کر سکتے تھے، نہ جانے اس لڑکی کو کیا بیماری تھی کہ اس کے جسم کا سارا خون جم چکا تھا، اسے اسی وقت خون کی ضرورت تھی، اگر اس کے رگوں میں اگر خون نہ اترتا تو وہ مر سکتی تھی۔ اس نے ایک نرس سے پتہ نہیں کیا سوچ کر لڑکی کی کنڈیشن پوچھی تو اس نے یہ ساری باتیں یارم کو بتا دی۔ آپ کو کون سے بلڈ کی ضرورت ہے؟ یارم نے پوچھا۔ بی پازیٹیو، نرس نے کہا۔ یہ تو بہت نارمل بلڈ ہے جو کہیں سے بھی مل سکتا ہے، آپ لوگ اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ یارم حیران ہوا تھا۔ جی سر، یہ نارمل بلڈ ہے، لیکن ہسپتال میں موجود 2 نرس دونوں کا بلڈ گروپ اے پازیٹیو ہے، جبکہ وارڈ بوائے کا اے بی پازیٹیو، اور لڑکی کی کنڈیشن اتنی خراب کہ ہم اسے اے بی نہیں لگا سکتے، ہمیں ابھی اس سے میچنگ بلڈ چاہیے، وہ بھی بالکل فریش، اس لڑکی کا خون جم چکا ہے، ہم اسٹور ہوا خون استعمال نہیں کر سکتے، میرا بلڈ بی پازیٹیو ہے، اگر میرا خون لگتا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، آپ اپنے بیٹے کے صدقے کے لیے وہ اتنا تو کر ہی سکتا تھا۔ سر پلیز اب جلدی سے روم میں چلے، پلیز، اس لڑکی کی جان خطرے میں ہے۔ نرس ایک تاشکر نظر اس پر ڈالتی ڈاکٹر کو بتانے بھاگ چکی تھی، جبکہ یارم اس 50 سالہ آدمی کو اپنے بیٹے کا خیال رکھنے کا کہتا خون دینے کے لیے اندر جا چکا تھا۔